اس مذہب کی ماننے والی بیٹی کو علماء احناف مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. سیدنا عمر بن خطاب بیٹی کو نماز کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. مفتی چار ملت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی اجازت نہیں دیتی. آفسوں میں بے پردہ جانے کی اجازت کس نے دی؟ فلموں میں بے پردہ جانے کی اجازت کس نے دی؟ وہ داڑھی ٹوپی والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ مینا بازاروں میں تم اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو ساتھ میں لے کر جاتے ہو. مسجد اور گنبد کے شہر کی کس طرح بات کرتے ہو؟ میرے دل کا درد تمہیں للکار رہا ہے. دشمنی پر نہیں لشکر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. جمعۃ المبارک جیسے مبارک دن میں چار آگے اور چار پیچھے بٹھا کر تمہیں شرم نہیں آتی عورتوں کو گھر سے باہر لے کر کے نکلتے ہوئے؟ اسلام نے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی لیکن اس کا ایک اپنا انداز ہے. سواری پر بٹھانے کی عورت کو اجازت ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، اس کا ایک اپنا تقدس ہے. اسلام کا اپنا ایک انداز ہے. بیٹیوں کو تم اپنی آگے بٹھاتے ہو برقع پہنا کر، اور بیویوں کو تم اپنی آگے بٹھاتے ہو برقع پہنا کر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ تمہیں باپ داداؤں کی تہذیب کو بھول گئے. اللہ اکبر. 3-3 4-4 بچوں کی مائیں ہو جاتی تھی عورتیں، اپنے سسر کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتی تھی. 3-3 4-4 بچوں کی ماں ہو جاتی تھی عورتیں. میاں بیوی اپنے باپ اور ماں کے سامنے اپنی بیوی سے بات کرنے شرماتے تھے. کہاں گئی وہ تہذیب؟ کہاں گیا وہ تمدن؟ کہاں گیا وہ کلچر؟ کہاں گیا وہ حیا؟ وہ حیا کہاں گئی جو بعض یو پی سے آنے والے یو پی سے لے کر آئے تھے، جو حیدرآباد سے دکن سے آنے والے دکن سے لے کر آئے تھے، جو خاندیش سے آنے والے خاندیش سے لے کر آئے تھے، جو عرب سے آنے والے عرب سے لے کر آئے تھے. یہ شہر تو انجمن ہے نا، مہاجرین کی انجمن ہے، یہ گلدستہ ہے مہاجرین کا. یہاں اللہ پر بلکہ میں یہ کہوں یو پی کی دکن کی خاندیش کی عرب کی مہاراشٹر کی ساری تہذیبوں کا گلدستہ بنتا ہے. اسی کو گنبد و مینار کا شہر مالیگاؤں کہتے ہیں. یہ محبتوں کی سرزمین ہے، یہ پیار کی سرزمین ہے، یہ الفتوں کی سرزمین ہے. یہاں شربت پینے، یہاں شراب پینے کی گنجائش ہے، یہاں تو محرم کا شربت آباد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، یہاں نعرہ رسالت. بات ہے جس زمین پر شربت حسین کی سمیل زندہ ہوگی پھر وہاں شراب کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہاں تو اللہ اکبر نشے کی گولیاں کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں الفت رسول کا نشہ ہو، جہاں محبت رسول کا نشہ ہو، جہاں غیرت اولیاء کا نشہ ہو، جہاں قرآن و سنت کے تسلط ہو، پھر وہاں ان برائی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا کے لیے آئیے اس گردش ایام سے نکلیے اور پیچھے کو آواز دیجئے. سب آگے جا رہے جانے دیجئے. کاروان محمدی کے مسافروں، اوروں کو آگے جانے میں ترقی ملے گی، ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے میں ترقی ملے گی. اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نقوش پا ہمارے لیے کامیابی کا عظیم گنجینہ ہے. تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ برے دی ہماوست اگر باون رسیدی تمام بولا پھر ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا ساتھی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. استادہ اسی نام سے وقت ہستی تبش آمادہ اسی نام سے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آئیے اس گردش ایام سے نکلیے اور آواز دیجئے، وفا کو آواز دیجئے، تجدید وفا کیجئے، اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیجئے. ایک وقت تھا مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں، مہندی کلاسوں میں نچائی جا رہی تمہاری بیٹی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹیوں کو بھیجتے کیسے ہیں لوگ؟ دیوس بننے کے لیے، خبیث بننے کے لیے، شیطان کا ننگا ناچ بننے کے لیے. توبہ کرو ورنہ یاد رکھو قدرت بہت غیور ہے، قدرت بہت غیور ہے. وہ رحمان و رحیم بھی ہے اور وہ غیرت والا بھی ہے. اگر تم نے اللہ کی غیرت کو اسی طرح چیلنج کیا تو یاد رکھنا ایک وقت وہ آئے گا
بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشین گوئی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ رسول کے فرامین کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، وہ بیماریوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، سب راتوں کو سو رہے ہوں گے اور تم راتوں کو درد کی وجہ سے تارے گن رہے ہوں گے۔ جاؤ جا کے ان بڈھوں سے پوچھو جو جوانی میں دادا گیری کرتے تھے، بڑے بڑے بھائی، بڑے بڑے دادا گیری کرنے والے بڈھوں سے میں نے ملاقات کی ہے، وہ میرے گلے پکڑ کے روئے، سید بہت مرڈر کی ہم نے، آج نیند نہیں آتی۔ میں نے تو ایسوں کو بھی دیکھا نا کہ جن کے گھر والوں نے نکال دیا، جو کوئی مسجد کے زینے پہ پڑا رہتا تھا، کوئی پڑوسیوں کے زینے، کسی کے بستر میں نے فجر کی نماز میں کتے کو بھی سوتے دیکھا۔ آپ کہاں ہو؟ آپ نے میری قوم کے جوانوں، اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہے گا۔ جوانی میں طاقت اللہ نے دی ہے، قتل کر کے اپنی طاقت کا لوہا مت منواؤ۔ کس نے کہہ دیا کہ طاقتور قاتل ہوتا ہے؟ طاقتور قاتل نہیں، قاتل تو بزدل ہوتا ہے، معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے، معاف کرنے والا طاقتور ہوتا ہے۔ یزید قاتل تھا، امام زین العابدین معاف کرنے والے تھے۔ بتاؤ عظمت کے جھنڈے کس کے ہیں؟ ابو لہب، ابو جہل قاتل تھے فتح مکہ کے دن، اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ کے معاف کرنے والے تھے۔ بتاؤ طاقتور کون ہے؟ اگر جوانی میں طاقت دی ہے، بڑھاپے سے ڈرو، گناہ کے انجام سے ڈرو، جہاں گناہ ہے وہاں خوبصورتی میں لڑکیاں پھنساتے ہو، لڑکیوں سے ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے ہو، سن لو، ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی غزل نہیں پڑھوں، اگر کسی کو ہنسی آ رہی ہے تو اس سے معذرت چاہتا ہوں، کوئی غزل نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے۔ کبھی سوچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کما تدین و تدان۔ میں ان عنوانات کو آگے کبھی کور کروں گا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن دو باتیں عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اس کا مطلب بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو تیری بیٹی کی آبرو بھی محفوظ نہیں رہے گی، یاد رکھنا۔ یہ رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ دولت کے نشے میں سب کو کتے کی طرح، بلی کی طرح جھانکتے تاکتے رہتے ہو، بلی کی نیت چھچڑے میں، کتے کی نیت ہڈی میں، ایسے ہی ہوگا۔ محمد رسول اللہ کی امتی ہو، سوچو تو صحیح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ نے حکم فرمایا پیارے حبیب آپ اپنے غلاموں کو حکم دے کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آوارہ بن گئے۔ ایک بچہ جب اپنے باپ کو کسی کو تاکتے جھانکتے دیکھے گا تو اس بچے کو آوارگی سے کون بچائے؟ تمہارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے کوئی خان صاحب نہیں آ رہے، کوئی فلمی دنیا کے ایکٹر نہیں آ رہے، انہیں کچھ پڑھی بھی نہیں، وہ تو تمہارے نام سے گھبراتے ہوں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جملے تلخ لگے تو معاف کرنا، آپ سے عمر میں چھوٹا ہوں تو آپ کا بچہ ہی ہے، اور عمر میں بڑا ہوں تو پھر یہ بیٹھے ہوئے نوجوانوں کا بڑا بھائی میں آپ کے شہر کا ہوں۔ یہ آج میرے جملے تلخ اور سخت اس لیے ہو گئے ہیں کہ بہت چوٹ لگی اس دل پر۔ گنبد و مینار کے شہر کی آبرو تم نے مٹی میں ملا دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہزاروں کا مجمع صرف یہی نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے لوگ گھروں میں بیٹھ کر سن ہیں۔ جب ہم نے اصلاح معاشرہ کی محفل کا انعقاد کیا تو شہر کے بااثر سیاسی سماجی علماء مشائخ سب کی طرف سے ان کی تائید آئی کہ بر وقت یہ قدم آپ نے اٹھایا ہمیشہ کی طرح، الحمدللہ۔ اور جب تک جسم میں جان ہے یہ آواز اسی طرح نکلتی رہے گی، ہم چیختے چلاتے رہیں گے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں۔ آپ کو اچھا لگے ٹھیک، نہیں اچھا لگتا ہے معاف کر دیں، معافی تو چاہتے ہیں، اور نہیں اچھا لگتا اگر کچھ بدلہ ہی لینا چاہتے تو لے لے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں، غور سے، میں اینڈ کر رہا ہوں۔ قرآن جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے، یعنی اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ پاپ کی نظر ڈالی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی، صوفیہ کہتے ہیں۔ تو نے کسی کی بہن پہ پاپ کی نظر ڈالی تو تیری بہن بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو نے کسی کی بیوی کی آبرو کو داغدار کرنے کی کوشش کی تو تیری بیوی بھی داغدار ہو کر کے رہے گی، مگر وہ جو توبہ کر لے، کیونکہ جس نے توبہ کر لی اللہ اسے معاف کرتے۔ میں نے اپنی بہت ابتدائی جوانی میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور اس کو میں نے ایک بہت بڑے شہر میں بیان کیا تھا۔
وہ یہاں پر اب میں بھی اس عمر میں پہنچا ہوں کہ الحمدللہ اتنے بیانات 30 سالوں میں کر چکا کہ اب اگر میں اس کو پھر ریپیٹ کروں تو میں 70 سال کی عمر میں پہنچ جاؤں گا، لیکن ریپیٹ نہیں کرتا. میں ایک واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے موقع کی مناسبت سے وہ پیش کر رہا ہوں. ہندوستان ہی کی زمین کی بہت بڑا شہر تھا، شہر کا نام نہیں لیتا کیونکہ پوری دنیا میں لوگ سنتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کے شہر کا نام. بہت بڑا شہر، سیر و تفریح کا شہر. وہاں کچھ نوجوانوں کی ایک ٹیم گئی. اب نوجوان تو ہوتی ہے اوباش قسم کی، نوجوان جذباتی ہوتے، وہ اچھائی بھی جلدی قبول کرتے، برائی بھی جلدی قبول کرتے. تو میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اچھائی قبول کرتے. گناہ میں سکون نہیں ہے، نیکیوں میں سکون ہے. گانوں میں سکون نہیں ہے، نعت مصطفیٰ میں سکون ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اللہ نے زندگی دی، انجوائے کرو بھائی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ روکی سوکی کھا کے پیٹ پہ پتھر باندھ لو، ایسا آپ ہم کر ہی نہیں سکتے. زندگی انجوائے کرو، بس گناہ مت کرو. بائک چلاؤ، ہائی وے پر 120 کی اسپیڈ میں مت چلاؤ، 80 کی اسپیڈ میں چلو. بائک چلانے سے نہیں روک رہے، چلاؤ. مر جاؤ گے، چلاؤ گے ایکسیڈنٹ ہوگا، مر جاؤ گے. کس کا کیا لے کے جاؤ گے؟ تمہارا گھر اندھیرا ہوگا، اپنے ماں باپ کا سوچو. شادی شدہ تمہارے بچے یتیم ہوں گے، اپنے بچوں کا سوچو. تمہاری ماں کی گود خالی ہوگی اور سب کچھ چلے تو بھائی کوئی کچھ نہیں ہے. یہ خوبصورت زندگی انجوائے کرنے کے لیے دی گئی ہے. ہر چیز ملتی ہے دوبارہ، 12 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ، ہر نعمت بار بار ملتی ہے. ہائی وے پہ بائک چلا کر کے تہواروں کی خوشی کو غموں میں بدلنے والوں، پانی آنے پر نہانے کے لیے جانے والوں، تیراکی نہ آنے پر سر پھوڑ کر مر جانے والوں، خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنے والوں، سن لو یہ زندگی اتنا قیمتی سرمایہ ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی ایک بار دی ہے، نبیوں کو بھی ایک بار سے زیادہ نہیں ملی ہے زندگی. وہ تو فرمائے نا زندگی کتنا قیمتی سرمایہ. کچھ لوگ اگر اس سے خارج ہو تو یہ اکثریت پہ قاعدہ لگتا ہے. اللہ نے سب کو زندگی پہلی اور آخری بار دی ہے، انجوائے کرو. کیوں مرنا چاہتے ہو تیز بائک چلا کر؟ ہائی وے پہ بقرعید میں بائک دوڑاتے ہو، علماء چیخ رہے ہیں، عیدگاہ سے چیخ رہے ہیں، جلسوں سے چیخ رہے ہیں، کون سننے والا ہے؟ فرعون بننا چاہتے ہو، مستی کرنا چاہتے ہو بھائی، اگر آپ 20 اسپیڈ کم کر دو گے، 30 اسپیڈ کم کر دو گے تو کیا کوئی نامردوں میں تمہارا نام ہوگا؟ کوئی ریس لگائی ہے تم نے، کوئی مقابلہ، اگر مقابلہ بھی کیا تو ہمیں کوئی مقابلہ نہیں کرنا ایسا جس سے جنگ جائے. جان کی اہمیت کو سمجھو. تیز بائک چلا کے اپنے ماں باپ اور کے گھر کو سونا کرنے والوں، اپنی جوان بیویوں کے سہاگ کو اجاڑنے والوں، اپنے بچوں کو یتیم کرنے والوں، اپنی جوانی کو ختم کر کے زندگی کو ختم کرنے والوں، ہمارے یہاں زندگی کی اہمیت اتنی ہے. ایک طرف نماز ہو، ایک طرف زندگی ہو. اسلام کہتا ہے نماز توڑ کر اپنی زندگی کو بچا دو. جو مذہب نماز توڑ کر زندگی کو بچانے کی بات کرتا ہے، اس میں بائک بھگا کر زندگی برباد کرتے ہو. کتنی بار سمجھایا جاتا ہے مت بھگاؤ بائک. 10 منٹ لیٹ پہنچو گے بھائی، 15 منٹ لیٹ پہنچو گے. زندگی قیمتی ہے. زندگی بچانے کے لیے بقدر ضرورت حرام کو اتنے وقت کے لیے اجازت دے دی جاتی ہے. غور کریں، توجہ فرمائیں، سمجھو، دین کے قریب آؤ، مذہب کے قریب آؤ. بہرحال تو اس کر رہا تھا نوجوانوں کی ٹیم پکنک کے لیے گئی. تو پکنک کا مطلب کیا؟ پکنک کا مطلب ایک وقت تو وہ ہوتا تھا کہ چلو دریاؤں کو دیکھیں گے، خالق دریا کی صفات میں غور کریں گے کہ دریا اتنا خوبصورت اور بنانے والا کتنا خوبصورت، اس کے حسن کا عالم وہ تو صورت سے پاک ہے. دریا اتنا خوبصورت ہے تو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا جو خدا صورت سے پاک ہے. پھول اتنے خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. تتلیاں اتنی خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن کا عالم کیا. بلخاتی ندیوں کا انداز یہ ہے، اس کی قدرت کی شان، یہ سب یہ غور. اور اب پکنک، شراب، تاش کے پتے، جوئے کے پتے، عورتوں کے ساتھ باتیں، لڑکیوں کے ساتھ باتیں. اب تو یہ بھی ہمارے شہر میں اور دوسری جگہ بھی کیا، فیملی کے ساتھ جاتے تو کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہوتا. اس کے دوستوں سے وہ، اس کے دوستوں سے وہ، یہ سب مل جل کے کہا. ہم بڑے شکی مزاج نہیں، یہ مولوی لوگ ہوتے شکی مزاج، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں. پھر پکنک سے آنے کے بعد جو ہوتا ہے پھر ساری روشن خیالی دماغ میں آ جاتی ہے.
گھر اجڑ جاتا ہے نا پھر ساری داستانیں. تو بہرحال چند لڑکے گئے بہت بڑے شہر میں، اور جانے کے بعد عیاشی سوجی تو کہا چلو بھائی لڑکیاں خریدتے ہیں. کچھ لوجے تو ایسے بھی ہیں نا جہاں لڑکیاں عورتیں بکتی ہیں. واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں اللہ حق کہنے میں حیا نہیں کرتا، اس کے رسول نے حق کہنے میں حیا نہیں فرمائی. حالات ایسے، کسی سے چھپا نہیں ہے. اتنے شریف اور اتنے بھولے نہیں ہو. شریف تو بہت بھولے نہیں، بہت شریف. تمہاری شرافتوں پر میری جان قربان میرے بھائی، بہت شریف. میری قوم شریف نہیں ہوگی تو قوم شریف نہیں، بھولے نہیں ہو بہت. وہ وہاں پر گئے اور جانے کے بعد مالدار کروڑپتی گھرانے کے بچے تھے، تو شیطنت اور ان میں فرق کیا ہو سکتا تھا. پیر زمین پہ نہیں ٹکتے تھے. تو کاؤنٹر میں پہنچے کہا ذرا تصویریں بتاؤ تو ہم پسند کر لیں. جب اس نے تصویریں بکھیری نا تو ایک نوجوان جو بہت مالدار گھر کا تھا، اس کی ایک تصویر پر نظر گئی تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اس کی حالت غیر ہو گئی. اس نے کہا واپس چلو بھائی کچھ نہیں کرنا. کہا کیوں؟ آخر ابلیسی جنت سے واپسی کا تصور کیسا؟ تو کہا واپس چلو. کیوں بتانا نہیں چاہتا تھا؟ اس لیے کہ جو تصویریں بکھیری گئی تھی ان تصویروں میں اس کی اپنی خود کی سگی بہن کی تصویر بھی موجود تھی. کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو. توبہ کرو. اور آخری بات میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم نے بھی جوانی میں بہت آگ میں پانی نہ لگاؤ. پوری زندگی گزارنا تو تم کسی فلم کی اداکارہ نہیں ہو، تم کسی سیریل کی اداکارہ نہیں ہو کہ تمہاری زندگی 1 گھنٹے کی ہو. یہاں سے لے کر کے مخصوص مقام پر برقع پہن کر جانے کے بعد اور اس کے بعد برقعوں کو اتار دینا اور شیطان کا ننگا ناچ بن جانا. میں آخری بات کے طور پہ قوم کی بیٹیوں سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سیدہ مخدومہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ ملکہ فردوس بری ام الائمہ سیدہ فاطمہ الزہرا فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سرکار کی بارگاہ میں گئی تو عرض کرتی، ارشاد فرماتی ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا گھٹنوں کو سمیٹ کر گھٹنوں میں سر رکھ کے چپ کے رو رہے ہیں. میں نے اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کی بابا جان آپ رونے کی وجہ؟ سرکار فرماتے بیٹی میں نے شب معراج جو جہنم کا مشاہدہ کیا تھا وہ منظر مجھے یاد آ گیا تو میں رو رہا ہوں. عرض کیا حضور کیا دیکھا تھا آپ نے؟ حضور نے 6 باتیں بیان کی. میں آج ایک بات بیان کر کے بات پوری کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہوا. توجہ آپ کی بھی اور میری بہنوں کی بھی، انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو بہنیں سن رہی ہے بھائی سن رہے ان کی بھی خصوصی توجہ. اپنی بیٹیوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو. اپنی بیٹیوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو. اگر پیار ہے تو اپنی بہنوں کو بچا لو، اپنی بیویوں کو بچا لو، اپنے گھر کی عورتوں کو بچا لو. ارے سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ جب ڈانٹتے ہو تو بیوی کو اور بہن کو اور ماں کو اور جو ہے وہ گھر کی عورتوں کو بے پردہ نکلنے پر بھی تو سمجھا سکتے ہو. اگر اللہ اکبر میں کہ جا کر کے 10 منٹ تمہارا ٹائم سے لیٹ آتی ہے تو تم 2 دن بعد بند کر سکتے ہو. تو بے پردہ گھومنے پر بھی تو تم تنبیہ کر سکتے ہو. خدا کے لیے اپنی ذات کے لیے تم نے غصے دکھائے، اللہ کے لیے بھی کبھی غصہ دکھا کے دیکھو. اللہ کے لیے بھی کبھی غصے کا اظہار کر کے دیکھو. اللہ اکبر. سیدہ کائنات کہتی میں نے اپنے بابا کائنات کے تاجدار سے پوچھا، مالک کائنات سے عالمین کے مالک سے میں نے پوچھا آقا یہ بتائیں اے رحمت للعالمین اے مالک عالمین یہ بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا بیٹی میں نے دیکھا کہ جہنم میں کچھ عورتیں ہیں جو ننگی ہے، اونڈے منہ لٹکی ہوئی ہے، سر نیچے ہے پیر اوپر ہے، ننگی ہے. اب غور فرمائیں، میں زبان حیا میری خاموش ہے، میں اس سے آگے کیا بیان کروں؟ صرف اتنا، اگر ایسی کمرے میں بھی کسی کو ننگا اوندھا لٹکایا جائے، ننگا اوندھا لٹکایا جائے اس کا کیا بنے گا بتاؤ؟ ڈانٹ سن کر کے رونے والی قوم کی بیٹیوں، اگر پٹاخہ پھوٹ جائے تو تمہارا کلیجہ تھک سے ہو جاتا ہے. اگر شادی کے ڈیڑھے بجے تو تمہارا پریشر بڑھ جاتا. اتنی نازک ہو میری بہنوں. حالانکہ ہم تو اس ڈی جے کو بھی منع کرتے ہیں، ان پٹاخوں کو بھی منع کرتے ہیں، ان ڈھول تاشوں کو بھی منع کرتے ہیں، لیکن میری بہنوں سے کہتا ہوں کتنے
پٹاخے کی ڈی جے کی آواز سے تمہارا پریشر بڑھتا ہے اور تم ہائے گھائے کرنے لگتی ہو، تو قرآن کہتا ہے القاریہ تم القاریہ، کیا سمجھا؟ وہ آواز کون سی آواز؟ وہ آگ، دلوں میں چڑھ جانے والی آگ، جس کو دیکھنے اور اس چنگھاڑ کو سننے کے بعد حمل والی اونٹنیوں کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے حمل والی اپنا حمل ضائع کر دیں گے، ستارے ٹکرائیں گے۔ ارے پٹھاکوں کی آواز اتنی ہے تو ستاروں کے ٹکرانے کی آواز کیا ہوگی؟ جہنم کے وہ ہتھوڑے، ایک ہتھوڑا جہنم میں اتنا بڑا ہے، حدیث پاک ہے کہ سارے جنات اور انسان مل کر بھی، سارے انسان اور جن مل کر بھی ایک ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے جہنم کے، نہیں اٹھا سکتے۔ سوچو، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ مولوی صاحب کی اپنی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی اس زبان سے نکلا ہے جسے قرآن وما ينطق عن الهوى کہتا ہے۔ سوچو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں اوندے منہ لٹکی ہوئی ہے، نیچے سر اوپر پیر۔ پھر میں کہہ چکا، حدیث کا مفہوم بیان کر چکا، اسی کے کمرے میں بھی کوئی اوندھا لٹکے تو کیا ہوتا ہے؟ اور پھر اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں اس کا سر جہنم کی آگ میں پک رہا تھا۔ سچے نبی صادق و مصدوق غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا سر جہنم کی آگ میں پک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا، وہ منظر مجھے رلا رہا ہے۔ تو سیدہ نے پوچھا بابا اس کا گناہ کیا تھا؟ فرمایا وہ ننگے سر گھومتی تھی، بے پردہ گھومتی تھی، اس لیے اس طرح لٹکائی گئی۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، بعض عورتیں، مفہوم جس کا یہ ہے کہ بعض عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہے۔ پوچھا گیا ننگی کا مطلب کیا؟ تو اتنے پتلے اور باریک پہنتی، یعنی آدھی آستین کے باریک پتلے کپڑے جس سے لڑکے دیکھ کر کے ان کی طرف مائل ہوں، برقعے ایسے جس سے لوگ مائل ہو۔ استغفر اللہ، یہ باتیں بولنے کا شوق نہیں، لیکن متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافی خدا کا غم سے لوگوں کے پھوک کو کیوں نہیں کوسا جاتا؟ ڈاکٹر کے لشکر کو کیوں کوسا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میری قوم کی بیٹیوں، کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں تک نہیں پہنچا؟ جو عورتیں اتنا زمین پہ چلتی ہے وہ عورتیں ملعونہ ہیں، ان پہ اللہ نے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، یہ زندگی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ فون پر لمبی گفتگو لڑکوں سے کر کے، صرف موبائل پر اپنی آبرو کا سودا، صرف شادی کی لالچ پر آبرو کا سودا۔ بعض تو یہاں تک مردود کہ شادی شدہ عورتوں سے بھی عشق لڑاتے ہیں، ان کو شادیوں کی لالچ دیتے، بچوں کو پالنے کی لالچ دیتے۔ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شادی شدہ عورت سے زنا کرنے والے کو پوری امت کا آدھا عذاب دیا جائے گا، یعنی تمہارے میرے نبی کا فرمان ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا، لیڈر کا، سیاسی لیڈر کا فرمان نہیں۔ سنو سنو سنو، غور سے سنو۔ کارخانے داروں، سیلنگ والوں، کرانہ دکان والوں، نوکریاں کرنے والوں، داڑھی والوں، ٹوپی والوں، دین دنیا سب سن لو، سفید کپڑے پہن کر، قیمتی کپڑے پہن کر، اچھے القابات کے ساتھ لوگوں کے درمیان آنے والوں، تمہارے پاپ تم سب سے چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ سن لو، شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کرنے والے کو کتنا، پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا اس کا نصف اور آدھا عذاب اکیلے اس ملعون اور ملعونہ کو ہوگا جنہوں نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہوگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ جو ناجائز تعلقات تھا، عرفی ناجائز تعلقات کے بعد کوئی پھانسی پہ لٹک رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، ہم جائزہ لیں گے آگے اس کا، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں ارے ان سے تعلقات کیوں قائم کرتے ہو؟ دھوکے بازوں سے جو آبرو لے لیتے ہیں، آبرو چھین لیتے ہیں اور تمہیں کہیں کا نہیں رکھتے۔ سنو، اگر تعلق قائم کرنا ہے تو اللہ سے تعلق قائم کرو، تعلق قائم کرنا ہے تو رسول اللہ سے کرو، اولیاء اللہ سے کرو۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، دیکھو بگاڑ کا سبب ماحول ہے،
دوستی ہے، اچھی صحبت اچھا بناتی، بری صحبت برا۔ میری آپ سے گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک تمہارے درمیان موجود ہے، اگر اچھے بننا ہو ماحول سے جڑو۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو آئے وہ امامہ باندھ کر کے مولوی بن جائے، نہیں، آپ کسی بھی طرح جڑ سکتے ہو، مختلف شعبہ جات ہیں، ہفتہ واری اجتماع جمعہ کے دن ہوتا ہے، کم سے کم اس شعبے سے جڑ سکتے ہو، جمعہ والے اس سے جڑ جاؤ۔ اسی طریقے سے روزانہ دروس ہوتے ہیں، اس شعبے سے جڑنا ہے، روز 1 گھنٹہ دے سکتے ہو، اس سے جڑ جاؤ۔ کسی طریقے سے مختلف مواقع پر قوم کی خدمت ہوتی ہے، اس سے جڑنا، اس سے جڑ جاؤ۔ ماحول آدمی کو سنوارتا ہے۔ میں جانتا ہوں سنی دعوت اسلامی میں بے شمار ایسے جوان ہیں، کوئی نشہ کرتا تھا، ماحول سے جڑنے کے بعد آج وہ نشے کے رد میں تقریریں کر رہا ہے، لوگوں کو سنوار رہا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے گناہ، ہم گناہوں کا وہ نہیں کرتے، ماحول میں آؤ۔ اور آخری یہ بات بھی کہتا ہوں، یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے انقلاب نہیں لا سکتے، کب تک؟ جب تک ماں باپ خود اپنے بچوں کی اصلاح نہ کرے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت پہ دھیان دینا پڑے گا، ان کے ساتھ کھاؤ۔ ماں باپ سے میری چند گزارشات، تقریر ختم ہو گئی، چند گزارشات، اپنے بچوں کے کو ساتھ میں لے کے کھاؤ۔ کھاتے وقت اچھی باتیں کرو، ٹی وی چالو کر کے، موبائل چالو کر کے نہیں کھانا، ساتھ میں بیٹھ کے کھاؤ، اچھی باتیں کرو، قرآن حدیث کی باتیں کرو۔ نہیں قرآن حدیث کی بات کرنے کی اپنے اندر حیثیت ہے، کچھ علماء کے بیانات لگا لو، جس عالم دین کو تم پسند کرتے ہو اس کا بیان لگا لو، وہ کرو۔ اسی طرح اپنے بچوں کو دینی مجالس میں بھیجو، جلسے میں بھیجو، ہفتہ واری اجتماع میں بھیجو، اچھی کتاب پڑھنے کی ان کو عادت ڈالو۔ بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ، بیٹیوں کو گھر سے نکلنے مت دو، مت نکلنے دو۔ یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب عورت بے پردہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو 17 شیطان اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور اس کو برائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر عورت کو نکلنا پڑے، با پردہ نکلے، محرم کے ساتھ نکلے۔ ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، سوچو تو صحیح، کیا اپنی بیٹیوں کو کیا کیا سیکھنے بھیجتے ہو، ناچنے بھیجتے ہو، کودنے بھیجتے ہو۔ ایک مرتبہ ایک ام المومنین کے پاس مدینہ منورہ کی کچھ عورتیں آئی اور کہنے لگی امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اور رسول اللہ کی بیوی ہے، آپ ہمارے ساتھ عمرہ کو چلے گی نا؟ امی جان تو ہمارا عمرہ آپ کے صدقے قبول ہوگا، آپ مومنوں کی ماں رسول اللہ کی بیوی ہے۔ تو ام المومنین کہتی ہے میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کیا، حضور کے ساتھ عمرہ بھی کیا، میں نے نبی کے ساتھ حج کیا، عمرہ کیا، جان عمرہ کے ساتھ عمرہ کیا، جان حج کے ساتھ حج کیا میں نے۔ اب میں نے کوئی نفل عمرہ کے لیے گھر سے نہیں نکلنا، میرے لیے تو اللہ کا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، مجھے نفل عمرہ سے زیادہ محبوب گھر میں بیٹھنا، عزت آبرو سنبھال کر کے۔ اب میں عمرہ کو ناجائز و حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، جانا جائز ہے، نفل عمرہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ ان کا تقوی، یہ ان کی پرہیزگاری ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ گھروں میں بیٹھنے، آبرو بچا کے گھر میں بیٹھنے کو نفلی عمرہ سے تھی، اور ہم اپنی بیٹیوں کو شادیوں میں بھیج رہے ہیں، ولیموں میں بھیج رہے ہیں، مہندی سیکھنے بھیج رہے ہیں، یہ کلب میں بھیج رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں بچت گھٹ میں قرضہ لینے بھیج رہے ہیں۔ شرم کہاں گئی، غیرت کہاں گئی؟ اللہ رزاق ہے، 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے، 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے تم محنت کرو، تم مرد ہو، گھر کا خرچہ اٹھانا تمہارا کام ہے۔ نہ مرد کام چور مت بنو، عورتوں کی کمائی کھانے والے نہ بنو میرے جوانوں۔ ماں کو برتن دھونے بھیجتے ہو، تم جھوٹی شان دکھاتے ہو، بیوی کو ادھر ادھر بھیجتے ہو، تم جھوٹی شان دکھاتے ہو، کام چور مت بنو، زندگی گزارنے کا اصول سیکھو، 15 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو کرو، اپنی عورتوں کو کہیں نہ بھیجو، محنت تم کرو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تم خود کھاؤ، کسی پہ بوجھ مت بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی عبادت سے زیادہ